آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنے معجزات دیے گئے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود معجزات ہیں، اور پھر آپ سے معجزات صادر ہوئے۔ یہ عرب جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، وہ فصاحت و بلاغت اپنی مثال آپ تھے، کسی مقام پر کھڑے ہو جاتے، ان جیسا فصیح اور بلیغ کوئی نہیں تھا۔ ان کی زبان میں، ان کے کلام میں وہ روانی تھی، وہ پختگی تھی، وہ گہرائی تھی کہ ان کے آگے کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اس وقت سب سے بہترین اور سب سے فصیح کلام ان کا ہوتا تھا، اور یہ اپنے اس کلام کی پوری میکسیمم سے منیمم چیزوں کو جانتے تھے کہ جو بہتر سے بہتر کوئی بشر کلام کر سکتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ وہاں ہو جاتا تھا کلام۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان میرے رب کا کلام سنایا، کفار مکہ جو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جب میرے آقا کی زبان سے یہ کلام سنتے تھے تو ان کی جسموں میں جان نہیں رہتی تھی، اور اس بات کا یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے، ان میں جو سب سے پہلے جس معجزے کا بیان ہم نے اپنے بیان میں لیا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک یہ معجزہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک واضح ارشاد۔ اچھا، اس سے پہلے میرے معجزے کے متعلق کچھ بنیادی باتیں عرض کی، عاجز کر دے۔ عادتاً محال، عقلاً محال نہیں ہے۔ اب جسے بیان کیا گیا کہ قرآن پاک جو نازل ہوا، اس کی جو اپنی فصاحت اور اپنی جو بلاغت ہے، اب جب یہ ان کے سامنے بیان ہوئی جو خود فصیح و بلیغ تھے، مطلب ان کے اندر تو اس پر بڑے بڑے ان کے مقابلے ہوتے تھے، اور یہ اپنی اپنی فن کے مطابق بڑی بڑی عبارتیں، بڑے بڑے شعر لکھ کر یہ لگا دیا کرتے تھے۔ آپ جو درس نظامی کرتے ہیں یا جو نے درس نظامی کیا وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو شعراء ہوتے تھے ان کی عبارات کو بطور دلیل عبارتوں کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس وقت کے شعراء ان لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ آج بھی درس نظامی کی کتب کے اندر دور جاہلیت کے وہ اشعار شامل ہیں، اور وہ دیکھے جاتے تھے کہ یہ کیونکہ ان کی بلاغت ایسی ہوتی تھی، کس لفظ کو کہاں لینا ہے، اور بڑے ہی معنی خیز ان کے کلام ہوتے تھے، اور لکھ کر لگایا کرتے تھے، اور مقابلے ہوتے تھے کہ لے آؤ، اور بڑے بڑے مقابلے جیسے ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے جن میں آ کر اپنے اپنے کلام کے جوہر دکھائے جاتے تھے، اور داد و تحسین لے کر یہ لوٹا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے آگے قرآن پاک بیان ہوا، اب اس پر میں آپ کو ایک مثال پیش کروں کہ ولید بن مغیرہ جو فصاحت اور بلاغت میں قریش کا سردار تھا، ایک روز رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کی، آپ کچھ پڑھ کر سنائیے تاکہ میں اس میں غور و تفکر کر سکوں۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14واں پارہ
سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔ جب یہ آیت کریمہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کے آگے بیان کی، یہ سن کر ولید پر سناٹا طاری ہو گیا اور عرض کی دوبارہ پڑھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کہنے لگا خدا کی قسم اس میں تو مٹھاس ہے، اس کے ظاہر پر چمک ہے، اس کے اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہے اور نیچے والا شاداب ہے، اور کوئی انسان ایسا قول نہیں کہہ سکتا۔ اس جملوں میں خود کتنی فصاحت اور کتنا مطلب کہ ایک جملوں کا اور انتخاب اور ترتیب ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو کہا خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہو یا جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہو۔ اللہ کی قسم جو وہ فرماتے ہیں کوئی قول اس کے مشابہ نہیں۔ اس کا قول بڑا شیریں ہے، اس کا ظاہر چمکدار ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہے اور نچلا حصہ شاداب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کو کہنے لگا یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا، اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا، اور جو اس کے نیچے آئے وہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ یہ ولید بن مغیرہ کا بیان آپ کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے سنی، آیت نمبر 90 سورہ نحل جو 14 پارے میں، اور اس آیت کریمہ میں گویا کہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو پورے حسن معاشرت کو بیان کرتی ہے۔ ایک خوبی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اور بہت بڑی خوبی ہے۔ وہ خوبی کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کے کرنے اور 3 سے بچنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا، احسان کا اور بھلائی کا۔ بالعدل والاحسان، رشتہ داروں عزیز اقربا ان کے ساتھ بھلائی اور سلوک، صلہ رحمی، اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا۔ نمبر 1 برائی، نمبر 2 بے حیائی، نمبر 3 سرکشی۔ 3 چیزوں سے منع فرماتا ہے اور 3 چیزوں کے کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ اگر انسان عدل و احسان، یعنی عدل و احسان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ جتنی بھلائی کی آپ نے اس کے اتنی بھلائی کر دی، یہ عدل ہو گیا۔ اگر اس سے بڑھ کر بھلائی کریں گے تو احسان ہو گیا۔ جس نے آپ پر ظلم کیا اگر آپ نے اتنا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بھائی جتنا یہ ہوا اتنی ہی آپ اس کو سزا دے لو، اتنا آپ اس سے بدلہ لے لو۔ بدلہ لینے کا جو ایک اسلامی تصور ہے، اگر جس نے کیا اگر اتنا ہی اگر آپ نے بدلہ لے لیا عدل ہی ہوا، لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا تو احسان ہو گیا۔ تو عدل کا بھی حکم ہے، احسان کا حکم ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہاں حکم ہے۔ اب جس معاشرے میں عدل ہو، جس معاشرے میں احسان ہو اور عزیز اقریبا رشتہ داروں کے حسن سلوک، وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ ساتھ ہی وہی لوگ جو عدل کرتے ہوں، جہاں احسان ہو اور حسن سلوک ہو، وہیں برائی سے بچا جاتا ہو، سرکشی سے بچا جاتا ہو اور بے حیائی سے بچا جاتا ہو۔ اب اس معاشرے کو پاک، صاف اور طاہر اور طیب معاشرہ بنانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ جہاں یہ 6 چیزیں ہوں، جہاں 3 سے بچا جاتا ہو اور 3 کام کیے جاتے ہوں، یا عدل کیا جاتا ہو، جہاں احسان کیا جاتا ہو، جہاں بھلائی کی جاتی ہو، جہاں برائی سے بچا جاتا ہو، جہاں بے حیائی سے بچا جاتا ہو اور جہاں سرکشی سے بچا جاتا ہو۔ اب جہاں یہ ساری کی ساری باتیں آ جائیں،
اس معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانے سے اب کون سی شے روک سکتی ہے؟ دعوت اسلامی یہ معاشرہ چاہتی ہے. دعوت اسلامی یہ معاشرہ چاہتی ہے جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں احسان ہو، جہاں بھلائی ہو، جہاں برائی سے بچا جاتا ہو، جہاں سرکشی سے بچا جاتا ہو، بے حیائی سے بچا جاتا ہو. اور اس کے کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. یہ بات ہمیں سننے میں، پڑھنے میں بہت پیاری لگتی ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کرتا کون ہے؟ یہاں تو جس کو دیکھو ایک ہی رٹ ہے، مجھے میرا حق چاہیے. ہر شخص ایک ہی، ماں اپنا حق مانگتی ہے، باپ اپنا حق مانگتا ہے، بیٹا اپنا حق مانگتا ہے، بیوی اپنا حق مانگتی ہے، شوہر اپنا حق مانگتا ہے، چھوٹا اپنا حق مانگتا ہے، بڑا اپنا حق مانگتا ہے، پڑوسی اپنا حق مانگتا ہے، رشتہ دار اپنا حق مانگتا ہے، دوست اپنا حق مانگتا ہے، بھائی اپنا حق مانگتا ہے، بہن اپنا حق مانگتی ہے. سارے کے سارے جس کتاب کا جو ورق الٹو، اس ورق پہ لکھا کہ میرا حق دو. ارے کہیں یہ عبارت بھی لکھی پڑھی آپ نے کہ مجھے کسی کا حق دینا ہے؟ کوئی اپنے پر یہ لازم نہیں کرتا کہ میں نے حق ادا کرنا ہے. ماں اپنے پر یہ لازم نہیں کرتی کہ مجھے بیٹے کا حق ادا کرنا ہے. بیٹا اپنے پر لازم نہیں کرتا کہ مجھے ماں کا حق ادا کرنا ہے. باپ بیٹے کے لیے لازم نہیں کرتا کہ مجھے بیٹے کا حق ادا کرنا ہے. بیٹا اپنے پر لازم نہیں کرتا کہ مجھے باپ کا حق ادا کرنا ہے. استاد اپنے پر لازم نہیں کرتا کہ مجھے شاگرد کا حق ادا کرنا ہے. شاگرد خود پر لازم نہیں کرتا کہ مجھے استاد کا حق ادا کرنا ہے. طالب علم اپنے اوپر استاد کا حق لے آئے کہ مجھے استاد کا حق ادا کرنا ہے. استاد اپنے اوپر طالب علم کا حق لے آئے کہ مجھے طالب علم کا حق ادا کرنا ہے. اجیر اپنا حق لے آئے کہ میں جس کا اجیر ہوں، میں جس کی تنخواہ لیتا ہوں، مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. اور جس نے اجیر رکھا، جو سیٹ ہے، جو آقا ہے، جو مالک ہے، وہ یہ لے لے کہ مجھے اپنے غلام کا، اپنے نوکر کا، اپنے پر کام کرنے والے کا حق ادا کرنا ہے. کوئی اس جہت پر نہیں آ رہا کہ مجھے حق ادا کرنا ہے. ہر شخص ایک ہی جہت پر کام کرتا ہے کہ مجھے میرا حق دے دو. جب سارے کے سارے حق لوٹنے کے لیے آ گئے اور کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اس معاشرے میں بربریت نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ لوٹ مار نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ظلم و ستم نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ اور ایک دوسرے کے حق کو لوٹنے کے نام پر پھر مار دھاڑ نہیں ہوگی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سارے کام حق کے نام پر ہی تو ہو رہے ہیں کہ میرا حق ہے، مجھے میرا حق دے دو. بھائی آپ پر جس کا حق ہے آپ اس کا حق دے رہے ہو. ملک و قوم کا ایک حق ہے جو اس ملک و قوم کا رہنے والا باشندہ اپنے ملک و قوم کے باشندہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے. نہیں ہے. حق ایک بہت بڑا موضوع ہے. حق اسلام ایک موضوع ہے. اللہ کا حق ادا کرو یہ موضوع ہے. بندوں کا حق ادا کرو یہ موضوع ہے. نبی کی نبوت کا حق ادا کرو. بطور امتی اپنی امتی ہونے کا حق ادا کرو. یہ ایک موضوع ہے. صحابہ کرام کا جو مقام ہے اس کے مقام کا حق ادا کرو. یہ ایک موضوع ہے. حقوق یہ ایک موضوع ہے. یہ ایک ٹاپک ہے کہ حق ادا کیا جائے. اور اس پورے حقوق کا بیان اور ایک حسن معاشرت کا بیان قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں موجود ہے. عدل و احسان اور سلوک اور برائی، بے حیائی اور سرکشی. دیکھیں برائی کو الگ بیان کیا ہے میرے رب نے، اور بے حیائی کو الگ بیان کیا میرے رب نے، اور سرکشی کو الگ بیان کیا میرے رب نے. یہ تینوں الگ عنوان ہیں. برائی کی تفصیل ہے، بے حیائی کی تفصیل ہے، اور سرکشی کی تفصیل ہے. ان پوری تفصیل افزار اور موضوع اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنا یا اس کے تمام مطالب اور تمام مضامین کو بیان کرنا، یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع معجزات ہیں، اور معجزات میں ہم نے جو سب سے پہلے موضوع کو لیا وہ تھا قرآن. اور قرآن کے اندر جو اس کا معجزہ ہے اس میں اولاً ہم نے فصاحت و بلاغت لی کہ اس کا جو زبان قرآن عربی میں نازل ہوا،
اس کا لب و لہجہ عربی ہے، اور اس کے متعلق میں نے قرآن پاک کی آیت بطور ایک مثال بیان کرنے کی کوشش کی۔ آگے آئیے کہ قرآن پاک اب یہ قیامت تک کا جو میں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، اب قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ایک مضمون بڑی پیارے انداز سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن ایک چیلنج کر رہا ہے۔ وہ چیلنج کیا کر رہا ہے؟ وہ چیلنج یہ کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو چلو اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ۔ تم تو فصیح اور بلیغ ہو نا، تمہاری فصاحت و بلاغت پر تو تم خود ناز کرتے ہو نا، کہ تمہارے جیسا کوئی کلام کرنے والا اس زمین پر نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب ہم کہتے اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی کو صورت لے آؤ، لے آؤ۔ اب یہ چیلنج قرآن کا کہ اس جیسی کو صورت لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ، یہ قرآن کا چیلنج کوئی ایک دفعہ کا چیلنج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصال زاری تک یہ چیلنج دہراتا گیا ہے، وہ نہیں لا سکے۔ آج 1400 برس گزر گئے، دشمنان اسلام نے سارے داؤ پہ لڑا دیے، اسلام کے جھنڈے کو نیچا کرنے کے لیے یہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج آج بھی کھڑا ہے کہ آج بھی اگر تم لا سکتے ہو تو اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج کے ساتھ ایک اور چیلنج، ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، ان کی فساد اور ان کی بلاغت اور ان کے دعووں کو للکارا جا رہا ہے کہ نیل آنا تو بڑی دور کی بات، میرا قرآن یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ لے کر آؤ نہیں، بلکہ یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ تم لا ہی نہیں سکتے ہو، لا ہی نہیں سکتے۔ اور آج تک عرض کیا نا کہ یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے قرآن، اور یہ عاجز کرنے والا ہے۔ یہ چیلنج نے عاجز کر دیا نا، اب تک کوئی نہیں لا سکا۔ مسلمہ قذاب نے بنانے کی کوشش کی تھی عبارت ہے، لوگ ہنس رہے تھے اس کے اوپر، اتنی محنت کی، اتنا جمع کیا، اتنی دن رات لگا دیے، اور لگائی بجھائی کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی عبارت بنا کر لے کر آیا، اور اس کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا قوم نے۔ یہ چلا تھا قرآن کی کلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جب بھی پڑھا جائے گا میرے آقا کا معجزہ نظر آئے گا۔ اس وقت بھی عاجز کر رہا تھا، آج بھی عاجز کر رہا ہے، اور قیامت تک عاجز کرتا رہے گا۔ اس کی مثل کوئی ایک آیت لا ہی نہیں سکتا، اس کی مثل کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا کہ یہ بندے کا کلام ہے ہی نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ پھر یہ کلام غیب کی خبر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ کو بہت دور گئے بھی نہیں، قریب قریب کے مقامات پر آپ نے مختصر سفر کیے، اور پھر ہجرت فرمائی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو پرورش کا انداز تھا، ان کے سامنے آپ کی جوانی ظاہر ہوئی، نوجوانی سے جوانی کی طرف گئے، اس کے ساتھ آپ کی عمر مبارک ان کے سامنے ہی آگے بڑھتے گئے، اور اپنی حیات مبارکہ کے 40ویں سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ سارا معاملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے تھا۔ یہ جانتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، کہاں نہیں گئے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی استاد نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے امی، یہ یاد ہے کہ یہ وصف ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ایک طرف انہیں امی کہا گیا، دوسری طرف یہ چیلنج ہے کہ ان سے کوئی کلام کر کے دکھا دے۔ یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں، یہ کچھ کلام کر رہے ہیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کا مطلب کوئی نہ مدرسہ ہے، نہ کوئی جامعہ ہے، نہ کوئی استاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر یہ ساری گفتگو یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ انبیاء کرام کے واقعات کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟
یہ قوم سمود کے واقعات بیان کر رہے ہیں، قوم عاد کے واقعات بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تو عیسائی سنتے رہ گئے کہ یہ سارے واقعات کہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں اور جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں جو انہیں اس بات کا اندروی طور پر اعتراف تو کروا دی تھی کہ یہ ہیں اللہ کے نبی، لیکن ان کا بغض اور عناد اور ان کا حسد انہیں ایمان نہیں لانے دیتا تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن ماضی کی خبریں دیتا ہے، ماضی کی باتیں بیان کرتا ہے۔ قرآن نے ان کے موجودہ حالات بیان کیے، یہ بات کرتے تھے، آیت نازل ہو جاتی تھی کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک بیٹے نے فریاد کی کہ میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ والد باپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا آپ اس والد جس کی شکایت اس کا بیٹا کر اس والد نے اپنے دل میں چند اشعار نظم کیے ہیں، آپ پہلے وہ اشعار سن لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے کہا کہ آپ نے اپنے دل میں کچھ اشعار نظم کیے ہیں، اس سے بیان کر دیں۔ تو باپ کہنے لگا واللہ ہم نے آپ کے معجزے دیکھے ہیں اور آج بھی یہ آپ کا معجزہ دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں کہ دل میں نظم کیے ہیں، ابھی دل میں نظم کیے ہیں، تحریر بھی نہیں کی ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو تم نے اپنے اشعار دل میں نظم کیے اسے بیان کرو۔ اور باپ نے اپنی فریاد بیان کی تھی۔ ایسے کئی واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جن یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اس سے نکل کر جو یہ ایک واقعہ گویا کہ سمجھے بیان کیا، یہ تو پوری تفصیل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، بیان نہیں ہو سکتا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اسی طرح قرآن پاک غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے جو گزرے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ پھر اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا کہ اسے ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ آج اگر روئے زمین سے تمام یہ نسخے قرآن کے، جس کو صحیفہ ہے، یہ مصحف شریف، یہ تمام مصحف شریف، یہ ساری جلدیں، یہ سارے صفحات اگر اس روئے زمین سے کلیتاً غائب بھی کر دیے جائیں تب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ امت دوبارہ اس کو مین عن لکھ کر دے دے گی۔ اس کا بآسانی حفظ ہو جانا یہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے کہ یہ کلام اس امت کا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ 4 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، 7 دن میں حفظ کرنے والے بھی اس امت میں موجود ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے 30 دن میں قرآن حفظ کر لیا، بلکہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے تو اپنی ماں کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کر لیے۔ تو یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، اور یہ اب تک یہ امت حفظ کرتی جا رہی ہے، حفظ کرتی جا رہی ہے، حفظ کرتی۔ میں نے عرض کی نا کہ قرآن یہ وہ معجزہ ہے جو ریتی دنیا تک ہر آنے والی قوم دیکھتی رہے گی اور یہ عاجز کرتا ہی رہے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بھی ایک پرچی آئی ہے کہ معجزے اور کرامت کا فرق واضح کر دیجئے۔ تو کچھ اقسام بیان کرتا ہوں، وہ لکھ لیجئے، تحریر کر لیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کام آئے گی۔ ایک ہے معجزہ، ایک ہے
ارہاس، الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ تیسری چیز ہے کرامت۔ چوتھی چیز ہے معاونت، میم عین واو نون تا، معاونت۔ اعراب کی نہ غلطی ہو تو اصلاح کر دیجیے گا۔ اور پانچویں چیز ہے استدراج۔ استدراج، استدراج ہمارا کہتے ہیں ہے، مجھے یاد پڑتا استدراج ہے۔ نبی کے اعلان نبوت سے قبل جو خلاف عادت امور صادر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ارہاس۔ اعلان نبوت کے بعد جو اس طرح کا فعل صادر ہو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کی دی ہوئی طاقت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو نبی بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر جب اسے نبوت کی دلیل مانگی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ ان کے مطالبے پر معجزہ دکھائے۔ ایسا ہی خیر کی عادت کے خلاف عمل اگر ولی سے صادر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت، معجزہ نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں معجزے اور کرامت میں فرق واضح نہیں کیا جاتا۔ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، ولی سے کرامت صادر ہوتی ہے، اور ولی یہ نبی کا غلام ہوتا ہے، نبی کا امتی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اعلی حضرت کے اس شعر کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ اعلی حضرت نے شعر میں پوری وضاحت کی ہے، خلق سے اولیاء، ایک مخلوق ہے اللہ تعالی کی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، کہ جو خلق ہوتی ہے اس سے اولیاء افضل ہوتے ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہوتے ہیں، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ اس کی تقسیم ہے تو بڑی تفصیل۔ ایک عام مسلمان ہے، ایک عام بندہ ہے، عام مسلمان ہے، اس سے ایک ولی یقیناً افضل ہے۔ اولیاء کرام میں پھر قسمیں ہیں، ابدال الگ ہیں، قطب و غوث الگ ہیں، ان کی اپنی قسمیں ہیں۔ 40 ابدالوں کا اپنا بیان ہے، قطب و غوث کا اپنا بیان ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان افضل۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی فضیلت کی تقسیم ہے، اس میں بدری صحابہ بھی ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور سب سے افضل بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صدیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اپنے درجے ہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی بعض کو بات فضیلت حاصل ہے۔ قرآن میں باقاعدہ یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بات اور فضیلت دی ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہی اس آیت سے کریمہ سے ہوتا ہے، تو بعض کو بات اور فضیلت ہے۔ اس میں ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رسول وہ جو جسے رسالت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، جو ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے، تو نبی سے رسول افضل ہوتے ہیں۔ اور رسولوں میں
پھر سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ تقسیم ہمیشہ اپنے پیش نظر رہے، اور یہ فضیلت جو ہمیں اور یہ اس کی تقسیم جو ہمیں بیان کی گئی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے نظر میں رکھیے گا. اور یہ جو بیان ہوا کہ ارہاس، کرامت اور معجزہ، اس کی تقسیم کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے. اچھا، اب عام مومن سے بھی اس طرح کے امور صادر ہوتے ہیں. عام جو مومنین ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان سے بھی بعض اوقات ایسے خلاف عادت امور صادر ہو جاتے ہیں. اسے کرامت نہیں کہتے، اسے معاونت کہتے ہیں. کفار، فساق سے کوئی اس طرح کا خلاف عادت اگر عمل صادر ہو تو اس سے کہتے استدراج. اب جبکہ یہ موضوع چلا اور یہ سوال بھی ہوا، تو یہاں پر مجھے میرے آقا اعلی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ کا ایک خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے. میں اپنے حافظے کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کرامت وغیرہ کا جو موضوع چلا، جہاں استدراج کی بھی آپ نے وضاحت کی ہے، وہاں آپ نے کرامت کی دو قسمیں بیان کی ہے. ایک کرامت تو وہ ہے جسے ہم عوامی عوام جس کو کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کسی نے آگے کی آپ کو خبر دے دی، مستقبل کی، کوئی ایسا ماضی کا واقعہ بیان کر دیا، کوئی ایسا دم کر دیا تو صحیح ہو گیا، کوئی ایسی چیز جو آپ جس کو کرامت کہیں، جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، یہ کرامت ہے. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں ملاوٹ کا امکان، استدراج کی یا گنجائش موجود ہے، کہ اگر یہی عمل کوئی فاسق، فاجر اور غیر مسلم بھی کر لے گا تو تم کیا کر لو گے؟ تو ایسے عمل ان سے صادر ہو جاتے ہیں، استدراج کہتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کرامت ایسی ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے، وہاں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، وہ سری نیک آدمی کی اور ایک کرامتی ہے، اور وہ ہے استقامت. وہ ہے استقامت، فرائض و واجبات اور سنتوں پر استقامت جو ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے کے سوا کسی سے کرامت صادر ہو ہی نہیں سکتی. اس میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت یہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں جو بیان کیا، میں نے اس کا ایک مختصر خلاصہ بیان، آپ نے بڑی تفصیل لکھی ہے اس وہاں. تو جو لوگ صرف یہ اڑنے پر، چلنے پر، اب اڑنا تو پرندہ بھی اڑتا ہے، سمندر پر چلنا تو مچھلی بھی پانی پر چل جاتی ہے، جہاز بھی پانی پر چل جاتا، تو کوئی جہاز کرامت دکھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ یہ کرامتی ہو، یہ کرامتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ میں نے ساری تقسیم بیان. لیکن فرائض کی پابندی، نماز با جماعت، فرائض و سنت و مستحبات اور سنتوں پر عمل، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو یہ توفیق اور یہ عنایت عطا کرتا ہے، یہ عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے. تو استقامت سے متاثر بندہ ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. وہ ایک نوجوان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑی کرامتیں، بڑا ان کی ولایت کا شعرا سنا تھا. کئی دن تک وہ بزرگ کی بارگاہ میں رہا. چند دنوں کے بعد رخصت چاہی اور کہنے لگا، حضور بڑی شعرا سنا تھا آپ کی ولایت کا، کئی دن رہا لیکن کو کرامت نہیں دیکھی. وہ یہی ہماری طرح کرامتیں دیکھنے والا تھا. حضرت نے فرمایا کہ خوشی خوشی جاؤ، لیکن بیٹا یہ بتاؤ کہ اتنے دن رہے، کوئی مجھ سے خلاف شریعت امر دیکھا، کوئی ایسا عمل دیکھا جو خلاف شریعت ہو؟ تو کہنے لگا، نہیں حضور ایسا تو کوئی عمل آپ کا دیکھا نہیں جو خلاف شریعت ہو. تو فرمایا، بیٹا اس سے بڑھ کر میں تمہیں کیا کرامت دکھاؤں؟ شریعت پر استقامت یہ بہت بڑی کرامت ہے. اللہ تبارک و تعالی
کہ کروڑ رحمتوں میں امیل سنت پر. یہ کرامت ہم نے امیل سنت کی اتنی دیکھی ہے کہ یوں سمجھیے کہ ہر وقت یہی کرامت دیکھتے رہتے ہیں. یعنی یہ وہ کرامت نہیں ہے جو کبھی کبھی یہ دکھا دیں. اچھا یہ واقعیت ہے، یہ وہ کرامت ہے جو ہر وقت کسی ولی کے سامنے، ولی کو دیکھو تو کرامت نظر آئی جاتی ہے. اور انہیں واقعیتاً فرائض، واجبات، سنت و مستحبات پر اعلیٰ قسم کی استقامت حاصل ہے، اعلیٰ قسم کی استقامت حاصل ہے. اور اس کا بیان ہی اتنا ہے کہ کس فرض کی، واجب کی، سنت و مستحبات کی ادائیگی پر دوام اور استقامت پر بیان کیا جائے، یہ بہت تفصیل ہے کافی امیر اہل سنت کے حوالے سے. اور ایسے کئی اولیاء کاملین گزرے ہیں. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کمال درجے کی اس طرح کی استقامت کے پیکر تھے. اور بھی کئی اولیاء کاملین گزرے ہیں الحمدللہ، استقامت ہوا کرتی تھی. بزرگوں کو استقامت ہوتی تھی، عبادت پر استقامت، تلاوت پر استقامت، روزوں پر استقامت، اور تہجد پڑھیں تو استقامت. ہماری طرح وہ مطلب کہ وہ موڈی نہیں ہوتے تھے، موڈ ہو رہا ہے کر لی، یہ کرتے تھے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرتے تھے. پرچی آئیے نیکی اور پرہیزگاری پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے. آدمی تمنا کرے. اور وہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے، جس راہ پر چلنے کا یہ قصد کرتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. ہم صرف سوچتے رہتے ہیں، چاہتے رہتے ہیں، کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آتے. اور آتے ہیں تو اتنے کمزور ہیں کہ چھوٹی موٹی آزمائش ہمارے قدموں کو اکھاڑ کر رکھ دیتی ہے. اولاً تو رب سے دعا کریں، اللہ استقامت دینے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے. پرہیزگاری، تقوی، نیکی، حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ اس کے غیب کے خزانے ہیں، جس پر چاہے کھول دے. بندے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ بندہ کوئی نیکی کر جائے. نیکی اللہ کی توفیق سے ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. کرتا ہے رب کی توفیق سے ہے. اور یہ بندہ گندا ہے کہ توفیق اللہ دیتا ہے اور پھر تکبر کرتا ہے کہ میں نے عمل کیا. کیسا عجیب بندہ ہے کہ وہی بندہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز بھاری پڑ جاتی ہے اس کے اوپر. تہجد پڑھتا ہے تو ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے میں تہجد پڑھتا ہوں. اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی، تو اس پر بھی غور نہیں کرتا کہ وہ تہجد پڑھی تھی، اس میں میرا کمال ہوتا تو فرض تو میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتا تھا. لیکن جس تہجد کے پڑھنے کی توفیق اس کو رب نے دی، وہی فرض عبادت کی بھی توفیق عطا کرتا ہے. تو ہم تو ہماری کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت کا، حسن عمل کا سوال کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بڑی پیاری دعا آپ نے عطا فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. صلو علی الحبیب. پھر اس میں ماحول کا بڑا اثر ہے کہ ماحول اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں پرہیزگاری، نیکی، تقوی پر عمل اور اس پر استقامت کا جذبہ نصیب ہوگا. اور اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں. الحمدللہ وہاں پر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، اس کے مناظر دیکھے گئے. مسجد میں رہے، قرآن پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے تو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے معجزات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ ہے جس میں ہم نے معجزات کی کچھ بنیادی باتیں سنی، اور سب سے پہلے جس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ہم نے بیان کیا وہ معجزہ خود قرآن پاک ہے، جو آج ہمارے گھر میں، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اور یہ کیسے معجزہ ہے، یہ کیسے یہ اعجاز اس کا کیا ہے، یہ کیسے عاجز کرتا ہے، اس کے متعلق چند جھلک بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور قرآن پاک کو درست پڑھنے، درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت ادب و احترام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، اور خوب 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 مدنی قافلوں میں سفر کر کے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق و محبت کی باتیں عام کرتے رہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.